حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، نجيب أرواحنا للتراب والدماء الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات الله السلام آپ کی خدمت میں، وقت کے امام علماء کرام اور حاضرین کی خدمت میں آج شب شہادت کی تصویر درج کرتا ہوں، اور آپ تمام خاص طور پہ طالب علماء کرام خدمت میں معلوم قابل کہ اگر آپ کے سامنے جو ہے وہ سما کراچی کا باعث ہوں. ہم سب طالب علم ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے بہرحال ہمارا مجلس اور سبحان رحیم جو بھی ہوتی ہے وہ ایک طرح کا مباحثہ ہی ہوتا ہے، اور ایک دوسرے سے چیزوں کو ہم شیئر کرتے ہیں، جبکہ چیزیں ہماری کوئی اپنی نہیں ہوتی ہے. چیزوں کو یہ جو بہرحال کتابوں کے اندر موجود ہے، کوئی اچھا ترجمہ کر لیتا ہے، کوئی اچھا ترجمہ نہیں کر پاتا، اور کوئی صحیح منتقل کرواتا ہے، کوئی مشکل سے منتقل کرتا ہے، ورنہ اور کوئی فاصلہ یا فرق زیادہ نہیں ہے. چند مطالب بہرحال آپ کی خدمت میں جو ہے وہ امام کے توسط سے وسیلے سے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی گزارش بیشترین جو ہے مجمع طلاب بھی کا ہے. چند چیزیں جو امام کی حدیث سے میں سہارا لوں گا اپنی گفتگو کو کہ محفل ورانی کو. امام اپنی ایک حدیث میں 4 جو ہے وہ بیماریوں کے قلب کی ان کا ذکر کرتے ہیں، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں میرے اپنے لیے واضح اور نصیحت ہے اس حدیث کے اندر. اسی سے میں اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ حسد جو ہے وہ حسنات کو نابود کر دیتا ہے. حسد جو ہے وہ فردی بھی ہوتا ہے. انسان حسد کے عوامل کافی سارے ہیں معاشرے کے اندر، لیکن انسان دوسرے انسان سے حسد کیوں کرتا ہے؟ یعنی اپنی سادہ زبان میں جو کہیں گے اسے جلتا ہے انسان. وہ جلنا بے معنی ہے، حقیقی تو نہیں کہ وہ جل تو نہیں رہا، پھر کیا چیز ہے جو اس کے اندر ایسی ہے جو اس کے اندر ایک آگ سی لگاتی ہے، اور یہ اس کی شخصیت کے اندر ایک آتش پیدا کرتی ہے جو آہستہ آہستہ نفرتوں میں اور پھر بغض اور کینے میں بدل جاتی ہے. تو حسد انسان کیوں کرتا ہے؟ حسد انسان اس لیے کرتا ہے کہ شاید کسی کے پاس کچھ دارا ہے، کچھ ہے میرے پاس نہیں ہے. شاید یہی چیز اس کے اندر حسد کا باعث بنتی ہے. تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن کیونکہ زاویہ دیکھنے کا مختلف ہوتا ہے اس لیے انسان کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے. اگر اسی طرح انسان اسی دیکھنے کو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، سامنے والے کے پاس کچھ ہے، تو میں شکر بھی کر سکتا ہوں، میں جو ان کو تصور بھی کر سکتا ہوں کہ شاید یہ چیز میرے لیے فائدے مند نہ ہو جو خدا نے مجھے نہیں دی. دیدگاہ چین ہو جاتی ہے انسان کی، یا شاید سامنے والے کا وظیفہ کچھ اور ہے کہ خدا نے اس کو یہ دیا ہوا. یہ بھی تو ایک دیدگاہ ہے، لیکن میں کیونکہ اس دیدگاہ سے سوچتا نہیں ہوں، کیونکہ میری نگاہ بڑی کمپیکٹ ہے، بہت جسے کہہ لیں کہ بنبست والی ہے. اور جس طرح یہ پرانا علاقہ ہے تو
تو تنگ گلیاں ہیں، تو میری نگاہیں تنگ ہیں اصل میں دنیا کے اوپر. وہ جو ماہیت ہے میری کہ میں بہرحال اس نگاہ سے معاشرے کو دیکھوں، فرد کو دیکھوں، میں اس پہ نہیں پہنچ پاتا. وہ بڑی عامیانہ سطح ہے کہ جب انسان حسد کرتا ہے، یعنی ایک وجود کو وجود نہیں دیکھتا، اس کو شخص دیکھتا ہے، شخصیت دیکھتا ہے. اور حسد صرف شخصی نہیں ہوتا، حسد اجتماعی بھی ہے. مثال کے طور پر ایک اجتماع، ایک گروہ دوسرے گروہ سے حسد کرتا ہے. میں اس کی باتیں کر رہا ہوں، معذرت بھی چاہتا ہوں کہ بہرحال طالب علم کا مجمع ہے اور ہم مبتلا بے ہیں. لیکن ہم اپنے ساتھ وہ نہیں کر سکتے جو کبوتر کرتا ہے. آنکھیں بند کر کے بیٹھوں، ہمارے پاس تو کوئی مسائل نہیں ہے، ہماری تو کوئی مسائل نہیں ہے. عموماً حوضے میں بھی مجالس جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو معاشرے کی مجالس ہے. معاشرے کی مجالس الگ ہے، حوضے کی مجالس الگ ہے. حوضہ دیکھیے سخندانی کا پہلا جو آپ یہ کہہ لیں کمال کہہ لیں اس کے اندر، یا اس کے اندر ٹیکنیک کہہ لیں، یا کوئی بھی چیز کہہ لیں، کوالٹی کہہ لیں، پہلی چیز سخندان کی کوالٹی یہ کہ وہ مخاطب کو دیکھ کے بات کرتا ہے. حوضے کے اندر بھی اگر ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ تمرین میں بھی کیوں نہ ہوں شروع سے، کیونکہ ہم نے بہرحال یہی تمرینیں کی ہیں اور ہم کہیں اور سے سیکھے نہیں آئے تھے. یہاں پہ بھی آپ تمرین کریں تو یہاں پہ جو آپ کا آڈینس ہے اسی کے حساب سے متعلق رہیں. یہ مت سوچ لیں کہ میں نے لاہور میں جا کے پڑھنا ہے یا میں نے کہیں اور جا کے پڑھنا ہے تو وہاں نہیں، پھر آپ کبھی بھی مخاطب کو پہچان نہیں کریں. عزیزان محترم، ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم شخصی طور پر علماء کے اندر ایسی مشہور ہے، ہر کوئی کہتا بھی ہے، لیکن ہم خود کو چھپاتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اجتماع میں ہم زیادہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، یعنی گروہ سے حسد کرنے لگ گیا ہے. ایک گروہ اگر کوئی فعالیت دکھاتا ہے تو دوسرا گروہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. اور یہ ہماری صبح شام کی ایکٹیویٹی ہے. کس میں؟ سوشل میڈیا پہ. ہم روبرو سب سے یہاں سینے پہ ہاتھ رکھتے ملتے ہیں، اور آپ کو مہلت دے رہا ہوں، بہت شکریہ. لیکن ہم واٹس ایپ کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر ایک گروہ دوسرے گروہ کو اکھاڑ ڈالتا ہے. یعنی میں بہت سارے چہروں کو نہیں بھی جانتا ہوں گا، لیکن میں ان کے کلاموں کو دیکھتا رہتا ہوں سوشل میڈیا پہ. شاید میں نہیں جانتا ہوں گا وہ کوئی، کیونکہ میں بہرحال جتنے بھی لوگ تھے سب میں سائلنٹ ممبر ہوتا ہوں، صرف دیکھتا رہتا ہوں کہ وہ کیا ہے. ظاہر مطلب یہ حسد کیوں ہے؟ مثال کے طور پر ایک مدرسہ اگر کامیاب ہے پاکستان میں، ہندوستان میں، قوم میں، باقی سب اس کے پیچھے پڑے رہے ہیں. کسی نہ کسی طریقے سے شخصیت خوشی جسے یہاں کہیں، انگلش میں کہیں کہ ایک کریکٹر اسیسینیشن وہ ہم کرتے رہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سامنے والے کے پاس ہے یہ میرے پاس ہونا چاہیے. میرے ذہن میں آتا ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ جگہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، جائے گا میرے پاس کیوں نہیں ہے. اور ہم بہت آرام سے، ہمیں قطر اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت ساری یہ بات کرتے ہوئے ہم بہت ساری باتوں کی تائید کر رہے ہیں کہ جو ہے اچھی چیزیں نہیں ہے وہ نہیں ہے، لیکن ہم کیوں اس میں اپنی صلاحیتوں کو تباہ کر رہے ہیں. امام کی حدیث ہے، امام کی حدیث کا مطلب کیا ہے؟ ہم زیارت کو پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں کہ پروردگار نے آپ کے نور کو اسلاف میں رکھا، نور کو رکھا، بدن کو نہیں رکھا، نور کو رکھا. اس کا مطلب ہے کہ نور ہے. جب دنیا میں آیا تو نور ہے، جب کچھ الفاظ دے رہا ہے تو وہ بھی نور ہے. یعنی جب کوئی حدیث بیان ہو رہی ہے، کلام معصوم ہے، نور ہے. اور یہ نور زمانے مکان میں محیط نہیں ہے، یہ نور زمین اور آسمان میں پھیلا ہوا ہے. یہ نور ہے کہ جس نے فرشتوں کو راستے دکھائے ہیں. یہ نور ہے جو قیامت کو روشن کرے گا. وہاں سورج تو نہیں ہے وہاں پہ. یہی نور ہے جو درخشاں ہوگا تو لوگ خوش ہوں گے بحث کے اندر. یہ نور کو میں کیوں نہیں نظر لیتا کہ یہ نور ہے میری زندگی کا اثرات کیوں نہیں مرتب کر رہا، یہ میرے کلام کے کیوں نہیں اثرات مرتب کر رہا. کہ جب میرے وجود سے یہ نور ٹکرائے تو مجھے بھی تو ناراضی ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. تو یہ نور میرے لفظوں سے تو بکھرے وہ تب ہوگا جب میں اس نور کو اس قلب کے ظرف میں جگہ دوں گا. اور جگہ جو ہے وہ صرف سننے سے نہیں ہوگی، بلکہ وہ قلب کی کنسٹرکشن ایسی کرے گا کہ قلب اس کے قالب میں ڈھل جائے. قلب اس نور کے قالب میں ڈھل جائے. اور جب قلب اس نور کے قالب میں ڈھلے گا تو پھر ذہن کے افکار، قلم ہو، کتاب ہو، درس ہو، بحث ہو، مباحثہ ہو، حتیٰ چلنا اٹھنا بیٹھنا ہو، حتیٰ کوئی بات سن کر چہرے کا رویہ ہو، یہ نور اس سے ظاہر ہونا چاہیے.
معاشرہ ظلمات کا شکار ہے، یعنی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے. تاریکیاں یہ نہیں کہ لوڈ شیڈنگ والی ہے، جہالت کی تاریکی ہے. وہاں پر ذرا سا نور بھی ہونا چمکنا شروع ہو جائے گا. لوگ گمراہ ہیں، لوگوں کو راستہ نہیں پتا. لیکن کیوں ہم گروہ ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوا ہے، مدرسے کے پیچھے لگا ہوا ہے، انسٹیٹیوٹ کے پیچھے لگا ہوا ہے. اور شخصیتیں کے پیچھے لگی ہیں، چاہے وہ سیاسی شخصیتیں ہوں، چاہے وہ ایکٹر شخصیتیں ہوں، چاہے وہ بزرگ ہوں. کیوں ایسا ہے؟ ذرا سا آدمی طالب علم بنتا ہے، تھوڑا سا کچھ سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، فوراً بزرگوں کو اعتراض شروع کر دیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اصل اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اصل بہت آج کے معاشرے میں رجحان محترم ویسے بھی جو حالات ہیں، انسان کا وجود بہت فاسٹ ہو گیا. یعنی ایک گھنٹے کی مجلس نہیں سن سکتا معاشرہ. ایک گھنٹے کی مجلس بڑا کمال ہے اگر آپ کسی کو ایک گھنٹہ بٹھا کے رکھیں، 30-35 منٹ بٹھا کے رکھیں. لیکن اگر آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں تو 50 سیکنڈ ہولڈ کریں آپ کسی کو بڑا کمال ہے. آج کے بعد یہی اس معاشرہ اشتراک میں، معاشرہ سویپنگ میں ہے. 1 منٹ میں کئی سٹیٹس دیکھتا ہے، 1 منٹ میں کئی چیزوں کو دیکھتا ہے، سویپ کرتا ہے، بہت تیزی سے آگے بڑھا. یہ اس طرح معاشرے میں پایا جاتا ہے، یہی اس طرح ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے. ابھی حضور کون نہیں رکھتے ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ایسے کیوں نہیں ہوا، ایسے کیوں ہو رہا ہے. پاکستان میں کوئی کام ہی نہیں ہوا، کسی نے کچھ نہیں کیا. آپ ابھی نئے آئے ہیں، ابھی ذرا اترے تو صحیح سمندر میں تو پتہ چلے گا کہ اس حوض میں مچھلیاں کتنی اور مگرمچھ کتنے. سطح سے دیکھتے ہیں، نگاہ سطحی ہو گئی ہے، عمیق نہیں ہے. میں کہیں پڑھا تھا، کہہ رہے تھے کہ میں نے 1 سال میں اصول کافی کی بسم اللہ سے لے کے آخر کا اصول تک 1 سال میں پڑھی بھی صحیح اور فیس برداری بھی کی، ترجمہ بھی کیا. تو مجھے پتا چلا کہ یہ جو نور ہے ائمہ نے جو کلام کہا ہے، خود ہم زندگی میں کوشش بھی کر لیں جتنی، ہم ایک جملہ نہیں لکھ سکتے ایسا جیسا انہوں نے بیان کیا. کیونکہ ہم ابھی آتے ہیں معذرت کے ساتھ، ہم سب طالب علم ہیں، ابھی صرف گرامر پڑھی ہوتی ہے، متن حدیث میں قرآن میں تفسیر میں اترتے نہیں ہیں، اعتراض شروع ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سچی نے کہا ہے، گہرائی نہیں ہے. خود ایک وجود کی گہرائی میں ہمارے دوست بیٹھے ہوئے، ہمارے کلاسوں لوگ یہاں بیٹھے ہیں، بھارت ان کو دیکھ کے باتیں یاد آ گئی. فلسفے کا درس تھا، نہایت الحکمہ تھا. ہمارے استاد عربی تھے، سمجھنا بہت نہیں آتا تھا کیونکہ عربی بہت تیز تھی، الجزائر کے تھے، عربی بہت فاسٹ تھی. خلاصہ بھرا کو کتاب اپنے بھرنے کس طرح پڑھ دیا کرتا. وہ انہوں نے ایک قرآن کی آیت اس کا جو پرسپیکٹو تھا، یعنی اس کی جو نگاہ تھی، وہ میر داماد جو فلسفر گزرے اس کی نگاہ سے نہیں. آپ یقین کریں میں کئی عرصے تک صرف اس کے مجد میں رہا. میں کہا کہ انسان اگر گہرائی میں جاتا ہے تو قرآن کی آیت اس کے اوپر کیسے آشکار ہو جاتا ہے. قرآن کی آیت بہت مشہور ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو جو ہے وہ آگ میں پھینکا گیا، آپ کے سامنے کتنی تیاری کی گئی، کتنی بڑی آگ کس طرح پھینکا گیا. آگ میں جب پھینکا گیا تو آگ کے اندر مطالب بہت سارے ہیں اس واقعے کے اندر، لیکن جب آگ میں تو قرآن اسٹریٹ سادہ سا پہلی لائن میں ہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس آگ کو سلامتی میں بدل دیا اور اس کو ٹھنڈا بھی کر. ٹھنڈا سے نہیں کیا، ٹھنڈی چیز بھی انسان کو نقصان دیتی ہے، ٹھنڈا بھی کیا مگر سلامتی کے ساتھ. استاد نے جو میرداماد سے جملہ نقل کے جس نے بڑا وجہ دیا ہمیں، کہا کہ خدا خالق کائنات حاکمیت چھین لیتا ہے کسی بھی چیز کی جو دل چاہتا ہے. آگ کی حاکمیت کیا ہے؟ جلانا. آگ کی حاکمیت اگر آگ نہ جلائے تو آگ نہیں ہے. بس آج کل آپ دیکھ رہے ہو لیمپ آئے ہوتے ہیں، آگ شعلہ نکل رہا ہوتا ہے، آپ یوں ہاتھ کرتے رہے تو جل بھی رہا ہے. آرٹیفیشل ہے، اوریجنل فائر نہیں ہے، آگ نہیں ہے، اوریجنل آرٹیفیشل ہے. آرٹیفیشل ہے جلائی نہیں، لیکن حقیقی آگ کیا ہے؟ جلاتی ہے. خدا اس کی حاکمیت کو اپنے ولی کے لیے کھینچ رہا ہے.
ہزاروں کی قرآن کے نقاط ظریف ہیں. خوب یہ کہہ رہا ہے اگر ہم بھی معاشرے کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آگ ہے، دشمن کی جلائی ہوئی، فساد اخلاقی، فساد معاشی، فساد مالی، مشکلات سیاسی، کرپشن، ہر چیز ہے، خوف کیسا؟ جاؤ کود جاؤ، خوف کیسا؟ نہیں، کیا ہوگا؟ گھر کیسے چلے گا؟ مجلس بند نہ ہو جائے، بند نہ ہو جاؤں، فلانا نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے. وہ اجزاء کو مطلب اشتباہ ہو گئے. وہ یہ راستہ ہے ہی. اول سوچنا تھا کہ مجھے جلنا ہے جا کے. اب یہ خدا کی مرضی کہ تمہارے لیے اس جلنے کو سلامتی میں بدل دے. خدا چاہے اور خدا کرتا ہے. محترم آج حوضے کے اندر سے کئی لفظ غائب ہو گئے جو پہلے تھے. یہ مدرسہ تو ایسی خیبان انقلاب میں، اسی لیے مجھے ذہن میں اٹھتا ہے کیونکہ بہرحال ہم خیبان انقلاب میں ظاہر محترم مدرسے میں ایک ٹرم تھی روحانی مبارز. اس کا مطلب ایسے بھی روحانی کے مبارز نہیں تھے، اس لیے روحانی مبارز کی ٹرم تھی. آج روحانی مبارز کہاں ہے؟ سمجھنے کی کوشش کریں، مؤلفۃ القلوب بنے، لوگوں کو قریب کریں. یہ دوسرا طبقہ جو ہے وہ نہیں پہچانتا. آپ سخت بات نہیں کیا کرے، ولایت فقیر بات نہیں کرے، لوگوں کو نہیں پتا. بھائی کیوں نہیں پتا؟ 40 سال سے زیادہ انقلاب کو ہو گئے. حوضہ امپورٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے علماء کو. کیوں نہیں لوگوں کو ہم نے انقلاب بتایا؟ کیوں نہیں لوگوں کو؟ کیوں ایسا ہے معاشرے میں؟ ہم نے کیا ہے. آج آپ کے سامنے ہواؤں میں اس انقلاب کی حاکمیت ہے. اسی انقلاب کی وجہ سے آج یمن جو ہے وہ 1300-1400 کلومیٹر پہ ڈرون کو اڑاتا ہے، دنیا اس کو پکڑ نہیں پا رہی ہے. کس کی وجہ سے؟ اس انقلاب کی وجہ سے. آج اگر حزب اللہ مضبوط ہے جو اسرائیل کے ایکسس میں بیٹھا ہے، کس کی وجہ سے؟ اس انقلاب کی وجہ سے. آج اگر عراق آزاد ہے، کس کی وجہ سے؟ اس انقلاب کی وجہ سے. آپ کے سامنے سیریا $1 ٹریلین امریکہ کا ضائع ہو گیا، کس کی وجہ سے؟ انقلاب کی وجہ سے. اور آپ کہتے ہیں کہ بات نہ کریں. کیوں بات نہ کریں؟ اس کا مطلب ہم اس نور کو نہیں لے پائے، ہم اپنے مفاد میں ہیں. میرا مدرسہ چلتا رہے، میرا معاشرہ، میری اجتماع، میری سیاست، میری تحریکیں چلتی رہیں، تو پھر اجتماع ہے. عزیزان محترم روز قیامت تو سوال ہوگا ہی ہوگا، دنیا میں بھی سوال ہوگا. آج معاشرہ جس ظلمت کی طرف گیا ہے، آج جو جوہلا کا ایک ٹولہ ممبر پر آ کر بیٹھ کر جو ہے وہ عقائد تشیع سے دور کر رہا ہے، حضور کے ساتھ کتنا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نے کام نہیں کیا، لیکن ہمیں مبارز کام کرنا تھا. ضرورت ہم اسٹریٹجی. امام علی نقی علیہ السلام آئمہ کی زندگی جہاں ان کی پیدائش، ولادت، شہادت، یہ سارے معاملات، وہاں پر سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ایریا جو نارمل کتابوں میں مسنگ ہے وہ آئمہ کی سیاسی جدوجہد ہے. امام مدینہ میں رہتے ہیں، آپ کے سامنے امام مدینہ میں تھے. مدینہ کے گورنر نے جو ہے وہ بھجوایا کہ دیکھیں لوگ ان سے ہلتے اٹھتے بیٹھتے ہیں. ایک شخص سے توکل کو عباسی ولی کا کیا پرابلم ہے؟ ایک شخص ہی جو ہے مدینہ میں بیٹھا ہے، کیا پرابلم ہے؟ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کیا ایشو ہے؟ لیکن دشمن جانتا ہے یہ ایک شخص کائنات کو پلٹ سکتا ہے. لیکن وہ کسی بھول دی کہ شاید میں اپنے پاس لے لوں گا کوئی معاملہ نہیں. وہ بھی مادے سے دیکھ رہا ہے نا. دشمن تو مادہ پرست ہے، اس کو تو اپنی سلطنت بچانی ہے. بزدل ترین انسان ہے جو حق کے مقابلے میں آتا ہے، شو ایسے کرتا ہے کہ میں بہت طاقتور. آپ کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، یا تو آپ نے چیزوں کو نہ دیکھا ہو تو آدمی آپ کے سامنے بات نہ کرے. آپ کے سامنے دنیا کی جو سپر پاور اپنے آپ کو کہتی رہی، سپر پاور گھٹنے ٹیکی ہوئی ہے. ابھی مجھے نہیں پتا آپ لوگ کتنی سے ہے وہ آج کل کے معاملات میں، ابھی جو ویانا میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں، گھٹنے ٹیک چکا ہے، مجبور ہے تسلیم کرنے کو. کیوں؟ وہ آپ نے پاور شو کی ہے. گیم دنیا میں پاور کا ہے. آپ اگر پاور شو نہیں کریں گے آپ مار کے جائیں گے. کوئی
مذاکرہ، کوئی محبت، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ذہن محترم ویسے بھی آخری زمانہ امام کی حکومت ہے آنے والی ہے. آپ اس میں کیا مسئلہ کریں گے بات؟ اور وہ لوگ یس تو کم نو ختم. امام کا معاملہ یہی ہے. گرے لائن کربلا میں نہیں ہے، یا حق ہے یا باطل ہے. تیسرا گروہ نہیں تھا کہ ہم بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. یہ راوی ادھر سے یا راوی ادھر سے ہے. تیسرا ایسا کوئی شک نہیں تھا کہ میں صرف دیکھ رہا نہیں. آج آپ کے سامنے ہے. اب ہم اس کو کیسے معاشرے کے اندر پینیٹریٹ کریں؟ وہ ہمیں ظاہر اپنے اندر اس کیفیات کو، اپنے اندر اس کو پیدا کرنا پڑے گا. آج جس نہج پر ہے دنیا بہت ڈفرینٹ جا رہی ہے، دنیا بہت آگے کی طرف جا رہی ہے اور ہم ابھی تک درگیر ہیں. لیکن کریٹیوٹی جو ہے انسان کو خلاقیت کرتا ہے. خلاقیت کے ہرڈلز ہیں، موانع ہیں. پہلی چیز یہ حسد ہے. ہم ایک دوسرے حسد کرتے ہیں لیکن یہ نہیں پوچھتے میرے اندر بھی ایک صلاحیت ہے. میں آپ سے حسد کروں کہ جو ہے وہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، لیکن کیا پتا خدا نے میرے اندر ایک اور صلاحیت رکھی ہے جو آپ کے اندر نہیں ہے. میں اس میں کام شروع کروں اور میں اس پہ لے جاؤں، معاشرے کو ضرورت ہے. اگر ہم اپنے آپ کو سب، چاہے وہ گروہ ہو، چاہے وہ مدرسے ہو، چاہے وہ انسٹیٹیوشن ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، انجمنیں ہوں، جیسی بھی ہو، اگر ہم اپنے آپ کو ایک بدن تصور کریں تو ہم کبھی بھی ایک دوسرے اعضاء سے حسد نہیں کریں گے. وہ ایک شخص کا کام مدرسے میں پڑھانا ہے، وہ بہترین استاد ہے، اسے کا فقہ کی ضرورت ہے، اصول کی ضرورت ہے، منطق کی ضرورت ہے. ایک شخص تاریخ میں ایکسپرٹ ہے، ایک شخص جو ہے وہ کلام میں ایکسپرٹ ہے، ایک حدیث میں، قرآن میں. سب اعضاء ہیں، سب کی اپنی ڈیوٹی ہے. ہر کوئی بہترین سخنان نہیں ہے ذہن محترم، جس کو ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے. ہر کوئی بہترین اسپیچ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، لیکن ایک جو اچھی اسپیچ کر رہا ہے اس کو ایک اچھا کانٹینٹ بھی تو چاہیے. میں اس کو کانٹینٹ دے سکتا ہوں، میں اس کی مدد کر سکتا ہوں. اسی طرح ایک دوسرے انسٹیٹیوشن کی مدد کر سکتے ہیں. آج معاشرے میں پورا گراؤنڈ خالی ہے، اقتصاد سے لے کر مینجمنٹ سے لے کر. اور جب سے کورونا کووڈ آیا، پینڈیمک آیا، آپ یقین کریں نقصان ہوئے اپنی جگہ، مشکلات ہوئی اپنی جگہ، لیکن اپرچونٹیز بھی بڑھ گئی ہیں. وہ کیا تھی؟ دنیا ورچوئل ہو گئی، دنیا سامنے آ گئی ہے. اب دنیا گھر میں عادت بھی ہو گئی ہے. اب چاہے کھل بھی ہے لیکن لوگوں کو پھر بھی عادت ہو گئی. لیکن اس جو لوگوں کو عادت ہو گئی اس میں ہم نے لوگوں کو کیا دیا؟ بہت سارے آپ نے بھی آن لائن پڑھتے رہے، بہت سارے اساتذہ کامیاب نہیں ہو پائے آن لائن میں. کیوں؟ ایبلٹی نہیں تھی کیمرے کو فیس کر کے پڑھانے کی. آپ کے سامنے بہت سارے درس تو ہو نہیں سکتے تھے، لیکن کون کامیاب ہوا؟ وہ استاد جو کیمرہ فیس کر سکتا تھا، جس کے اندر یہ کوالٹی تھی کہ وہ مفاہیم کو بھی منتقل کر سکے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں میں تو اسمارٹ فون یوز نہیں کروں گا، میں زوم یوز نہیں کروں گا. اب آپ پیچھے نہیں جائیں، یہ تو پھر آپ اپنا ایک پلیٹ فارم کھڑا کریں، ایسا جو ہونا بھی چاہیے. آپ پیچھے رہ جائیں گے. کتنے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ مولانا 5 منٹ کی مجلس پڑھنی پڑے گی، 2 گھنٹے لگ گئے ریکارڈ کرانے. یوز تو نہیں تھے، آہستہ آہستہ. اب بہت ہے ماشاءاللہ، یہاں پہ بھی پروڈکشن کمپنیاں کھل رہی، سب ہر بندے نے اسٹوڈیو کھول لیا، آہستہ آہستہ اچھی بات ہے. لیکن اب اگلا اسٹیپ کانٹینٹ کا ہے. اچھا کانٹینٹ کون دے گا؟ ریکوائرڈ کانٹینٹ کون؟ دنیا پیاسی ہے ذات محترم، دنیا ہاتھ میں لے کے بیٹھے گی. اس کو اگر اچھا مل جائے یقین کریں آپ کو خود پہ شمالی تک پیچھا کرے گی اگر آپ نے اچھا کانٹینٹ دے دیا. میرا اپنا تجربہ ہے. اب داستان اس سے بھی بڑھ کر آگے چلی گئی. امام 10ویں امام خاص طور پر، یہ کام البتہ 7ویں امام سے شروع ہوا، لیکن خاص طور پر 10ویں امام کے جب وہ امام کو تبلیغ کر کے سامنے لے گئے اور امام کو حفظ کیا کہ اپنے حساب سے سمجھا کہ میں امام سے لوگوں کو ملنے دوں گا. امام نے اسی حالت میں اپنا پورا نیٹ ورک ڈیزائن کیا دنیا کے اندر. آپ کیسے چیزیں پھیلی ہیں، یوز ٹو کرنا تھا نا. یہ آئمہ آہستہ آہستہ یوز کر رہے تھے کہ امام حسن علیہ السلام نے اس نیٹ ورک کو کمپلیٹ کیا اور لوگوں کو عادت کروائی کہ امام کے بغیر سسٹم، یعنی امام ظاہر میں نہیں ہے، یہ سسٹم کیسے کام کرے گا. یہ امام نے ڈیزائن کیا ہے.
آج اگر ہم امام کی شہادت کے لیے بیٹھے ہیں، ہم نے کتنی اسٹریٹجی ڈیزائن کی، ہمارا نیٹ ورک کتنا ہے دنیا کے اندر، ہم مختلف ہے، ہم تحجمی کتنا ہے، اگر کوئی شبہ آتا ہے سوشل میڈیا پہ تو ہم کتنا ڈپارٹمنٹ ہے جو اٹیک کرتا ہے، کتنا ہے جو جواب تفصیلی دیتا ہے، ضرورت ہے، کتنا ہے جو مقالے لکھتا ہے، لٹریچر دیتا ہے. ایسے نہیں ہے دوست ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں، یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، کام بھی کر رہے ہیں، ویب سائٹ بھی کھڑی کی ہے، مدارس بھی کھڑی کی ہیں، لیکن اسٹریٹجی سسٹم. آج اگر مدرسہ جان محترم میٹاورس کی طرف نہیں گیا تو ہم آنے والا ٹائم کنٹرول نہیں کر سکتے. اب آپ نے مولانا میٹاورس سنا تو ہوگا اپنے نام، فیس بک اور واٹس ایپ کے نیچے میٹا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. میٹاورس، میٹا پہلے فزکس تھی، پھر میٹا فزکس یعنی طبیعت، فزکس یعنی طبیعت، میٹا فزکس ماورائے طبیعت. یونیورس یہ جو ہماری کائنات ہے، فزیکلی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. میٹاورس ورچوئل یونیورس ہے، اور یہ جو بات وہ کر رہے ہیں یہ بنا چکے ہیں، یہ ہمارے ذہن کو وہ عادی کر رہے ہیں. 300 سے زیادہ جزیرے میٹاورس میں بک چکے ہیں، $500 ملین سے زیادہ پراپرٹی میٹاورس میں بک چکی ہے، $8 ٹریلین کا بزنس میٹاورس میں ڈیزائنڈ ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ پوری دوسری دنیا بن رہی ہے، ورچوئل ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوں گے اور آپ کہیں اور ہوں گے، اور یہ کہاں ہوگا؟ یہ فزیکل نہیں ہے، یہ سب سیلز میں، پیکٹس میں، پارسل میں، کوڈنگ کے اندر پوری دنیا بن رہی ہے. اس کے لیے ہم آگے والے وقت کے لیے ہم کتنا تیار ہیں، کتنا کانٹینٹ ہے، کتنی ٹیکنیک سے ہمارے پاس، کتنا ہم نے معاشرے کو تیار کیا ہے. ذرا مطلب ائمہ اپنے زمانے کے حساب سے مبارزہ کرتے تھے. انبیاء کے پاس جو معجزات آئے ان کے زمانوں کے حساب سے آئے ہیں. کہیں پر جو ہے وہ عصا کا معجزہ ہے، کہیں پر جو ہے وہ شفا کا معجزہ ہے، کہیں پر جو ہے وہ کلام الہی یعنی لغات اور فصاحت کا ہے. آج دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف ہے. آج آپ سمجھتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ سسٹم نہیں ہو جو ہے، جو انقلاب کے پاس ہے، کیا یہ جی سکتی ہے؟ آج ان کے پاس جو ڈرون ہے وہ دنیا اس کو پکڑ نہیں پاتی. ریڈار کیا ہے، کیسے بنایا، کپڑا ڈالا، کلر کیا، اسی سسٹم کی کوڈنگ میں گھس کر اس نور الہی سے اپنے آپ کو متصل کیا. نور الہی سے جب اس نور الہی کو متصل کریں گے، کائنات آپ تسخیر کرتے تھے، مسخر کر رہے ہیں. کائنات مسخر کر رہے ہیں، مطلب یہ تھوڑی نا مجھے صرف تیو لرزی ہے، سارے علماء بیٹھے رہتے ہیں، تسبیحاں پڑھتے رہتے ہیں، ریاضت کرتے رہتے ہیں کہ اسی طریقے سے تیو لرز آتا ہے. بھائی آج تیو لرز کی ضرورت نہیں ہے، آج ویسے ہی آپ تیو لرز کر رہے ہیں. آج میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ لائیو جا رہا ہے امریکہ، یہ لائیو جا رہا ہے کینیڈا، آسٹریلیا، یہ تیو لرز سے بڑھ کر ہے. سلوات پڑھ کر تھوڑا تھوڑا آگے آ گیا. محمد واہل بیت محمد صلوات. عزیزان محترم، آج آپ تیو لرز چاہیے، آقا بہجت کی خبر میں جہاں بیٹھے ہیں آپ بیٹھے رہے، تسبیحاں پڑھتے رہے. آقا بہجت سے مانگے کہ تیو لرز تو میں کر چکا ہوں، میرے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ میں لوگوں کو قلوب کو متحیر کر سکوں. یہ آج زمانہ چینج ہے. آج آگے کی طرف جانا ہے. آج وہ جو بیریئر ہے اس کو توڑنا ہے، اور سب آج ورچوئل ورلڈ کے اندر ہے. پہلے شاید آپ جا سکتے تھے، لیکن بھارت فزیکل کی اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے. لیکن اب ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم پر جو مشکلات آپ کے سامنے ہیں اور جو سچویشن ہے، ہر کوئی شاید حوضے میں اس طرح نہیں آ پائے گا. تو آپ کو ایک حوضہ ورچوئل ورلڈ میں کھڑا کرنا ہے.
آن لائن پڑھا رہے ہیں ماشاء اللہ، طالب علم پڑھا رہے ہیں، مدرسہ آن لائن پڑھ رہا ہے، ساری چیزیں، لیکن وہ جو پیرامیٹرز ہیں ورلڈ کے، اس کے حساب سے ٹیکنالوجی کو ڈیزائن کرنا، مدرسے کو ڈیزائن کرنا، باقاعدہ میٹاورس کے اندر فزیکل جیسے ہوتا ہے، انسان گھوم رہا ہوگا، کلاس میں بیٹھے گا، ہو سکتا ہے ایک چین سے بیٹھا ہوا ہو، ایک جاپان سے بیٹھا ہوا ہو، ایک افریقہ کا بیٹھا ہوا ہو، اور ایک آپ بیٹھے ہوئے ہو، لیکن سب ویسے ہی ہوگا. میں بہت زیادہ آپ کو تخیلات میں لینے جانا نہیں چاہتا، اور تخیلات امپورٹنٹ ہیں کیونکہ دنیا اس طرح بڑھ رہی ہے. آج جنگ ڈیٹا کی ہے، جس کے پاس زیادہ اطلاعات ہے وہ جیت گیا. جو آپ کے سامنے آج صبح شام اب جنگ کس کی چل رہی ہے؟ فزیکل جنگ نہیں چل رہی ہے، جانے والا جنگ چل رہی ہے. اسرائیل نے یہ ہیک کر دیا، انہوں نے اسرائیل ہیک کر دیا. خود دیکھ لو، آپ ڈیٹا چھین رہے ہیں. ڈیٹا کیا ہے؟ اس کی پراپرٹی ہے. میرے موبائل میں ڈیٹا میرا ہے، آپ میرے موبائل میں گھس گئے، میں آپ کے قبضے میں آ گیا. اب آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. خطرناک ہے. ہماری ایک طالب علم ہونے کے لیے ہم معاشرے کو نہیں کہہ سکتے صبر کی دین جس میں ہے، شفاعت میں ہوگی. اب معاشرہ ان باتوں سے نہیں روکے گا. اس کو وہ دیں جو اس کے خلیوں میں بھی نہ ہو، یعنی اس کو وہ دیں جو اس کی ضرورت ہے. آج جوان اس لیے بھٹکا ہوا ہے. دوسرے طرف ہم سمجھتے ہیں کہ بہرحال، اور یہ جو ہم نے بہرحال اپنے لیے ایزمپشنز کر لی ہیں، خامخواہ کی دوسروں سے نفرتیں، ایک دوسرے سے ذہنی طور پر ہم آہنگی نہ ہونا. میں نے پہلے بھی عرض کیا، جانے مطلب جب حضرت سلمان فارسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور باقی صحابیوں کا ایمان ایک جیسا نہیں ہو سکتا. اب ہمیں نہیں پتا ان کے ایمان میں کیا فرق تھا، ہم باتیں تو نہیں کرتے ہیں. دیکھو جو حضرت سلمان کا تھا وہ حضرت عیسیٰ میں کمال کا نہیں تھا، ہمیں کسی کو کچھ نہیں پتا. لیکن ہم اس سے یہ تو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ اسی طرح ہمارے آپس میں بھی مرتبات ہو سکتے ہیں. ذہنی ہم آہنگی ہونا امپورٹنٹ ہے. روش میں اختلاف ہو سکتا ہے، نظریاتی اختلاف حوصلہ ویلکم کرتا ہے. ہم بہت جلدی نفرت کرتے ہیں، بہت جلدی. وہ فلانے مرنے کو مانتا ہے، وہ فلانے مرنے کو نہیں مانتا. اختلاف، یہ اختلاف نہیں ہے، یہ باعث رشد ہے. اور اسی اختلاف میں یہاں کے معاشرے کے اندر اختلاف کر رہے ہیں. ہم دوسروں کو بعض اوقات بہت جلدی، جو صرف نماز بہت صحیح طرح نہیں پڑھتا ہے، ماتم کرتا ہے، ہم بہت جلدی ان کو برا بلا کہہ دیتے ہیں، دین سے خارج کرتے ہیں. اور ان چیزوں نے آپ دیکھیں ہمیں حقیقت سے دور کر دیا. اور دوسرے قدم کی طرف میں آتا ہوں جو امام کے حدیث کا دوسرا حصہ ہے. دوسرے امام فرماتے ہیں کہ انسان کو تکبر جو ہے وہ بربادی کی طرف لے کے چلا جاتا ہے. خدا نہ خواستہ یہ تکبر، یہ کبر میرے اندر آ جائے کہ میں بہت اچھا استاد ہوں، میں بہت اچھا طالب علم ہوں، میں بہت اچھا یہ ہوں، اور دوسروں کے سامنے میں تھوڑا سا وہ چلوں، برباد ہو جائے. ہمارے اندر تو فروتنی یعنی جھک کے، یعنی بالکل صرف تعارفی نہ ہو. تعارفی فارسی کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ہم قابل نہ دارے اور اونچے کے جمعہ ہستم. حقیقتاً انسان ایسا ہو کہ میں آپ سے کچھ نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے. علامہ طباطبائی اپنی زندگی کے آخر میں حادثہ ہوئی ہے. علامہ طباطبائی حادثہ تصور کر سکتے ہیں میری کیا حیثیت ہے. علامہ طباطبائی جو کہ خود فرماتے ہیں کہ میں مسجد کوفہ میں اپنے استاد کے دیے ہوئے وظیفے پر عمل کر رہا تھا، حور آئی، مگر استاد نے منع کیا تھا کہ توجہ نہیں کرنا، میں نے توجہ نہیں کی. وہ حاضر آخر ہے. انسان اتنا ضعیف ہے، اس میں انسان کس چیز کا چوڑا ہوتا، کس طریقے سے انسان پالو پاتا. خدا نہ خاص کر کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، میری کیا حیثیت ہے ذرا نہیں ہے. یہی چیز ریفلیکٹ ہو گئی معاشرے میں. آج افسوس ہے معاشرے میں جو حالات ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں کہ آج عجیب سچویشن ہے. اب سب بات کرو، اگر نہ تو اکیلے گھومتے رہو آپ کو کچھ کرے نہیں. پاکستان میں عجیب فضا ہو گئی ہے. مسجد پڑھنے آنا جانا، وہ جو سچویشن ہم معاشرے کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ہمارے طریقے سے
کیا دے رہے ہیں معاشرے؟ وہ جوان کیسے آپ کو رول ماڈل بنائے گا؟ کیپٹلزم صرف کمپنیوں میں نہیں ایسے نہیں ہوتا، کیپٹلزم ذہن ہے. کیونکہ کئی سو سال تک برٹش نے حکومت کی ہے نا، وہ برٹش نے حکومت ہمارے پر بھی ہوئی ہے. اس کو نکالنا پڑے گا، یہ نکال سکتا اور کہیں نہیں نکلے گا. تیسری چیز کہیں سے آگے کی طرف لڑتا ہوں تو ہے بہت زیادہ طالب علم کو میں نہیں دینا چاہتا. خود پسندی، یہ خود پسندی بہت خطرناک ہے. یعنی انسان صرف اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھتا. یعنی کسی محفل میں بیٹھے، اچھا اس کو آپ ٹیسٹ کرتے ہیں، ہم کسی محفل میں بیٹھے آپ کے سامنے کسی اور کی تعریف ہو گئی، کتنی دیر آپ تحمل کریں گے؟ ہمارے اس کا کام دیکھیں، ان کا یہ دیکھیں، ان کا طرز دیکھیں. وہ آپ کے اندر آئے گا تھوڑی دیر میں یہ تو بول دو بھائی میرا بھی طرز اچھا ہے، میرا بھی کلام اچھا ہے، میرا برداشت نہیں ہو پائے گا. تھوڑی دیر بعد آپ بولیں گے ان کو چھوڑے، ان کو کیا. میں اپنے آپ سے نصیحت کروں کہ میں مبتلا پہ ہوں، وہ نہ ان کے تو ایسا ہوتا ہے کیا ہے یہ خطرناک. جبکہ ہم اساتید کو دیکھتے ہیں. میں ہمیشہ یہاں پر ہوں، شیخ عباس قمی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مفاتیح الجنان، اللہ عظیم کیا خلوص ہے ذرا محترم. دنیا میں جہاں جہاں گیا مفاتیح یا تو فزیکل ہے یا ورچوئل موجود ہے. یعنی اس شخص نے لکھا نہیں ہے، کمپائل کیا ہے، چیزوں کو جمع کیا ہے نا، ضیاؤں زیارتیں اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا، اس کو جمع کیا ہے. لیکن کتنی وہ کتاب معتبر ہے کہ ہر شیعہ کے پاس موجود ہے. چاہے آپ کے اینڈرائڈ میں ہو، چاہے آپ کے آئی فون میں ہو، کسی میں بھی ہو، مختلف شکلوں سے وہی کتاب ہے. ویب سائٹ واز.org، شیعہ ٹول کٹ، ساری چیزیں اسی میں سے ہیں. لیکن آپ کیسے آدمی، ایک آدمی نے کام کیا اور آج یعنی آپ سنتے زمانے کو، مکان کو چیرتا ہوا وہ کام اپنے اثرات مرتب کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ کیسے کرتا ہے؟ والد صاحب ان کے گھر آئے، مجلس سن کے آئے، کہا کہ بیٹا جو شخص مجلس پڑھا کتنی بہترین مجلس پڑھا، کاش آپ بھی پڑھیں. اور وہ شخص شیخ عباس قمی کی کتاب کھول کر پڑھ رہا تھا. نفس المحمود شیخ عباس قمی کی مکتب وہ پڑھ رہا تھا. شیخ عباس ابھی ہم ہوتے تو کیا بولتے وہ کیسی باتیں کر رہے ہیں ہماری کتاب ہے. شیخ عباس قمی نے یہ کہا بابا میرے حق میں دعا کریں، خود پسندی نہیں، خود نہیں. اس کو اجانا یہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ کچھ نہیں ہے، یہی سب کچھ ہے. یہی ہے جس کو یہاں ہم ایڈجسٹ نہیں کرتے اور جو معاشرے میں جاتا ہے تو یہی باہر آتا ہے. یہی چیزیں باہر آنا، یہی چیزیں بیان میں آتی ہیں. یہی میرے پاس مثال ہے ایسے حوزے کے طالب علم ساتھ رہے، عہد ساتھ کیے، معاشرے میں کام ساتھ شروع کیا اور مشہور شخصیت ہے معاشرے کی، نام بھی لوں گا. خود ان میں سے ایک نے ہمیں بتایا، کہا کہ اتنا سب کچھ ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے وہاں جب ہم گئے تو اختلاف ہو گیا اور انہوں نے ہمیں نصیحت کی کہ بیٹا یہی تربیت کرنا، وہاں تربیت نہیں ہوگی، جو ہوگا وہاں وہی باہر آئے گا. ہم کتنے پریشان ہیں. بھارت میٹا ورس اپنی جگہ، سوشل میڈیا اپنی جگہ، سب اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، مگر اصل جیت اس کی ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہے. آپ بلڈنگ کھڑی کر لیں، در و دیوار اچھے کر لیں، ساری چیزیں اچھی کر لیں. جس طرح مشہور کہاوت ہے نا کہ مکان اور گھر میں فرق ہوتا ہے. مکان در و دیوار سے بنتا ہے، گھر افراد سے بنتا ہے. اسی طرح آپ ساری چیزیں شروع کر لیں، ٹیکنالوجی بنا لیں، سب کچھ کر لیں، آپ کے پیج پہ ملین ویوز ہوں،
مگر آپ کا اخلاق نہ ہو آپ حرج ہے، بہرحال آپ فیل بھی کھڑا کر سکتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے نا سامنے لوگ باتیں کرتے ہیں وہاں دیکھنے میں کچھ اور تھے عمل میں کچھ اور ہے. وہ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں وہ کام جو کہ شخصیت پہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. حوضہ جتنا بھی ایڈوانس ہو جائے جانے محترم، حوضہ تقوی کو نہیں چھوڑ سکتا، پرہیزگاری کو نہیں چھوڑنا. حوضہ نہیں ہے، کتاب پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے. کتاب تو امریکہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹیچر لے لیں، عربی کا لے لیں، انگلش کا لے لیں، شاید بعض اوقات تو ہم سے اچھی پڑھ جائے. مگر اہل سنت کی عربی ہم سے اچھی نہیں ہے کیا؟ کیسی فرق عربی بولتے ہیں، کتابیں کیسے لکھتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ کمال پر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نور نہیں ہے جو ولایت کا. نور اگر ہو، جو لوگ کہتے ہیں انگلش بولنا بڑا کمال ہے، لیکن آپ باہر جائیں بیسٹ ہے تو وہاں تو مزدور بھی انگلش بول رہا ہے، وہاں تو گاؤں والا بھی انگلش بول رہا ہے، تو کمال ہے. کمال زبان نہیں ہوتی، کلام ہوتا ہے. وہ حدیث ہے زیادہ محترم اہل سنت کے منابوں کے اندر ہے، اور صحیح مسلم صحیح بخاری کے اندر میں مجھے اس کا ایگزیکٹلی ذہن میں ایڈریس یاد نہیں. صحابی رسول کا رسول کو تذکیہ کرتا ہے، رسول کو پتا آپ سے پہلے ہم کیا تھے، لیکن آپ آئے تو خیر آ گیا، یعنی آپ کی وجہ سے خیر آ گیا. پہلے کیا تھا انسان میں؟ پہلے یہی جو عرب تھے، مطلب عربی نہیں آتی تھی، بہترین عربی تھی، بہترین کلام لکھتے تھے، فصیح تھے، سب کچھ زبردست تھے. لیکن کیا تھا، جب سورج کی روشنی آتی تھی اور پھر سورج درمیان میں آتا تھا، پھر سورج غروب ہوتا تھا. 3 ہے نا سورج کی سٹیجز جو قرآن کی ذکر کر رہا ہے. ان 3 سٹیجز پہ عرب کیا کرتے تھے؟ اس کو دیکھ کر شکم کی طرف متوجہ ہوتے تھے. میری صبح ہوئی تو ناشتہ ہے، درمیان میں گیا ظہر آنا ہے، غروب ہوا تو رات کا کھانا ہے. مگر رسول نے آ کر نگاہ بدل دی. وہی عرب اب جب سورج نکلے گا تو فجر کا سجدہ ہے، درمیان میں آئے گا تو ظہر اثر کے سجدے، غروب ہوگا تو مغرب عشاء کے سجدے. یعنی کتنی نگاہ تبدیل کر دی، یعنی مادے سے نکال کر جو ہے وہ اسے مجردات کی طرف لے گئے. یہ کمال ہے. ساری چیزیں تھیں مگر رسول نے آ کر خیر دیا. یہ خیر ولایت کے اندر ہے. وہ یہ ولایت تب آپ لیں گے جب آپ ظرف کو اس قابل کریں تاکہ یہ ولایت ورود کرے. اور آج معاشرہ اسی ولایت کا منتظر ہے. آج ہم اپنے کتابوں کے لیے، فلسفے کے لیے، اصول کے لیے محنت کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے. استاد ڈھونڈتے ہیں، مدرسہ کا نیا طالب علم آتا ہے، سارے سینئر علماء سے پوچھتا ہے کہ کہاں پڑھوں، کیسے پڑھوں، کس طرح پڑھوں. سب کے پاس آتے ہیں اور آنا بھی چاہیے. لیکن جو ان سب کا مخزن ہے، ان سب کا جوہر ہے، وہ اخلاق ہے. کتنا طالب علم آپ کے پاس، میرے پاس آتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنی اخلاق کی تربیت